رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ صلی وسلم علی رسوله الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 21واں سپارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ عنکبوت چل رہی ہے۔ 21ویں پارے کے شروع کی آیت میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ جو ان پر عمل کرے گا اللہ کا ولی بن جائے گا اور اونچا ولی بن جائے گا۔ مومن تو سارے ولی ہوتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ ولی، لیکن اس میں درجے ہیں۔ جو زیادہ نیک، جس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہوگا، اسی کو ولی سمجھتے ہیں۔ تو 3 کام، ایک تو تلاوت کثرت سے کریں، تلاوت اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور دوسرا نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ نفلیں بھی پڑھتے رہیں۔ نماز کے فائدے بھی ساتھ بتائیں گے کہ جو اصل نمازی ہوگا وہ بے حیائی سے اور نامعقول باتوں سے بچ کے رہے گا۔ یہ سمجھو کہ اصل نمازی ہے۔ جو ہماری طرح بس فصلی بٹیرے ہیں، نماز کا پتہ ہی کیا ہے، پھر بھی نہ پڑھنے سے اچھا ہے، لیکن اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے۔ نماز کا ترجمہ پتہ ہو، اس کو پورے خیال سے پڑھا جائے تو وہ نماز جو ہے بے حیائی اور نامعقول کاموں سے روک دیتی ہے۔ تیسرا کام ہے اللہ کا ذکر، تلاوت اور نماز کے علاوہ بھی کلمہ درود شریف، تسبیحات وغیرہ یہ بھی پڑھتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں۔ تو اللہ کی ذکر کو سب سے بڑی چیز بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بڑھے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بھی بڑھائے۔ تو یہ 3 کام ہیں ولی بننے کے لیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، مخالف سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، طریقے ترغیب اس کو کہتے ہیں۔ یہود اور نصارہ مخالف کے لیے فرمایا ان سے کہو بھائی جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے اس میں تو ہم متفق رہیں، باقی کچھ باتیں تم اور ہم ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہو، اپنا الگ رکھے، یہ بالکل ایک دوسرے کے دشمن بن جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، ہم مانتے ہیں تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن بھی اسی طرح اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم بھی مان لو۔ اور اس میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، یہ لوگ کہتے تھے آپ نے کتاب خود بنا لیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو دنیا کی کوئی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے۔ مطالعے سے بندہ علم حاصل کر لیتا ہے، آپ مطالعہ نہیں کرتے اور آپ لکھتے ہی نہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے
تو یہ دونوں چیزیں آپ میں نہیں، تو پھر بھی آپ کے پاس ایسے علوم ہیں جو وجہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ خود علم دیتے ہیں۔ دلائل آگے چلتے ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے تم اگر میری نبوت کو نہیں مانتے تو تمہاری مرضی ماننا چاہیے، فائدہ تمہارا تھا، لیکن میری نبوت تمہارے ماننے پر موقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی میری نبوت کا گواہ ہے، بھیجا بھی اس نے ہے اور گواہ بھی وہی ہے، وہ زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، ماننے اور نہ ماننے والے کو جانتے ہیں۔ یہ پھر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب لیا خواہ مخواہ کی باتیں نہ کر، فرمایا تمہارے کہنے پر عذاب بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے عذاب کا وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ ٹائم آئے گا تو عذاب بھی آ جائے گا، پھر کسی سے روکا نہیں جا سکے گا۔ جب تک وہ وقت نہیں آئے گا تم دن رات تسبیح پڑھو، دعائیں مانگو، ہم نہیں بھیجیں گے۔ اب آپ مختار ہیں، تمہارے کہنے پر عذاب بھیجیں گے، روکیں گے نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بهم، آپ سے تو عذاب کی جلد طلب کرتے ہیں، جہنم تو ان کو گھیرے میں لے چکی ہے، مرتے ہی یہ جہنم میں چلے جائیں، یہ عذاب تھوڑا ہے، مرتے ہی۔ ایمان نہیں ہے تو پھر وہاں جاؤ گے تو عذاب اوپر نیچے سے ہر طرف سے گھیر لے گا۔ انھا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، جس طرح وہ بالکل اندر گھیرے ہوتے اوپر پریشر جس طرح ہوتا ہے تو ہر طرف سے بند، کہیں سے ہوا بھی نہ نکلے، اس طرح آگے پیچھے اوپر نیچے آگ ہی آگی اس کے پیچھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان هذه واسع ترغیب ہے ہجرت کی۔ ایک جگہ پر اگر آپ ایمان پر عمل نہیں کر سکتے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، یہ بھی اللہ کی زمین ہے، یہاں بھی تمہیں اللہ ہی کھلا رہا ہے، تو یہاں تم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر اس جگہ کو چھوڑو، دوسری جگہ بھی اللہ ہی کی ہے، وہاں بھی اللہ ہی کھلائے۔ اس واسطے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی اتنی اچھی مثال ہے، مکہ مکرمہ جیسی بہترین جگہ دین کی خاطر چھوڑی، ہجرت کی، مدینہ منورہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو بھی چار چاند لگا دیے، وہاں عزت ملی اور وہیں سے اسلام کی ترقی شروع ہو گئی۔ باقی مال تو سب نے جانا ہے، یہاں بھی مرو گے، دوسری جگہ جاؤ، جہاد میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، موت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں مرنا ہی ہے۔ تو ایمان کی موت کیوں نہ ہو، ہجرت کی موت، جہاد کی موت، شہادت کی موت تو اچھی رہے گی۔ باقی آپ فکر نہ کریں، یہاں سے ہر چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آگے کیا بنے گا۔ فرمایا کتنے جانور ہیں، لا تحذر رزقہا اللہ یرزقہا وایاکم۔ یہ دیکھو سویرے آپ کہیں سڑکوں میں جائیں گے، کوے پھر رہے ہوں گے، چڑیاں پھر رہے ہیں، کتے پھر رہے ہوں گے، وہ موٹے موٹے ہیں یہ جانور، ان کے پاس کھانے کا کام ہے، یہ روز اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، بچے بھی جم رہے ہیں، بڑھ بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، سارا کچھ۔ یہ تو بھائی انسان ہے، جن میں تجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت شان دی ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، کہ تو بھوکا مر جائے گا۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کو، سورج چاند کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ۔ کون رزق دیتا ہے، کون وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ یہ اللہ۔ کون بارشیں برساتا ہے؟ تو پھر اللہ۔ تو یار یہ اللہ کے کام ہے، تو پھر معبود اللہ نہیں ہے؟ معبود بھی تو اللہ کو مانو۔ اس دنیا میں ریچھ کے رہ گئے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا اللہ تعالیٰ موازنہ فرما رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کھیل والے بچوں کو دیکھیں،
وہ بھاگ جائیں گے مٹی میں اپنا پاؤں دبا کے کوٹھے بنا لیں گے، اور جب مرضی ہے ہو گئے وہ کوٹھا وہاں ختم۔ اور یہاں دیکھیں مداری آئے گا، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنا مدار بن دکھائے گا، لوگ سارے جمع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا، وہ سارا میدان خالی۔ آج کل بڑے بڑے میدان کرکٹ کے جمع ہو رہے ہیں، سارے لوگ گھروں سے نکل کے کرکٹوں کے پیسے بھی دے کر نیند کو بھی خراب کر کے وہاں بیٹھے ہیں، آخر ہو آخری بال آئی گئی ختم، سارا میدان خالی۔ کون ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو، یہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے یہ کھیل ہے۔ جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی ہے، وہاں کی جوانی دائمی، وہاں کا حسن دائمی، اور ان کی صحت دائمی، اس کے کھانے پینے دائمی، کپڑے دائمی۔ یہ کپڑے نہیں پھٹیں گے، یہ کپڑے بھی دائمی ہوں گے، لیکن بدلیں گے آپ، یہ نہیں کہ ایک جوڑا پہن کے رکھیں گے، مرضی 100 جوڑا روز بدلیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ پرانا یا میلا ہو گیا، دھونے کی ضرورت بھی نہیں، نیا ہی رہے گا، صاف ہی رہے گا، دھو بھی لگانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اتنی اچھی اچھی چیزیں، ناک میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ کنگار اور بلغم ہر وقت کھم کے والے ہوتے ہیں، کوئی کوئی شے بھی نہیں ہوتی۔ صحت والی زندگی، مزے والی زندگی، جوانی والی زندگی ایسی ملے کہ آپ کوئی عقل سے کام لو، اس زندگی کو پسند کرتے۔ تو آخرت والی یہ تو عارضی ہے، تم خود بھی مانتے، کوئی نہیں کہتا کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ اولم یرون جعلنا حرما، وہ کچھ کہتے تھے جی ہم اگر ایمان لائیں تو بس کچھ یہاں تو ہوتا ہے کچھ نہیں، باہر سے ہم تجارت کرتے ہیں پھر تو ہمیں مار دیں گے، پکڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فرمایا ایمان لانے جو تمہیں کفر کی حالت میں اتنی پناہ دے کے رکھی ہے اس نے، وہ تمہیں ایمان کی حالت میں مار دے گا؟ کیسے عقل سے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم ہی کوئی، یا حق کو جھٹلائے تو اس سے بڑا ظالم ہی کوئی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ دین میں محنت کرتے ہیں، دین کا جو بھی شعبہ ہو، ایک شعبہ نہیں، کچھ لوگ صرف ایک ہی شعبے پہ محنت، دین کے ہر شعبے میں جس میں جتنی کوئی محنت کر سکتا ہے تو اس میں اگر محنت کرے گا تو ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے، وہ ہماری طرف ہر طرف سے آ سکے گا۔ تبلیغ کے راستے سے بھی آ سکے گا، جہاد کے راستے سے بھی آ سکے گا، تعلیم کے راستے سے بھی آ سکے گا، تذکیر کے راستے سے بھی آ سکے گا، انفاق کے راستے سے بھی آ سکے گا۔ یہ ساری کی ساری راہیں اللہ نے تمہارے لیے کھول دیے، آرام سے آؤ گے، محسن بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہ کامیاب۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، سب میں خوشخبری ہے کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے رومی، تمہاری زمین کے قریب ہے یہاں مکہ مکرمہ کے، اور اس کے بعد وہ چند سالوں میں غالب آ جائیں گے، کیونکہ لڑائی تھی آتش پرست ایرانیوں کی اور رومیوں کی۔ تو رومی جو ہے اللہ والے تھے، مطلب اس وقت کے جو تھے عیسائی تھے غالباً، تو یہ آتش پرست تھے، تو وہ آتش پرست غالب آ گئے، بڑے خوش ہیں، جو دیکھو مشرکین کہتے تھے ہمارے مذہب کے لوگ غالب آ گئے ہیں تو ہم بھی غالب آ جائیں گے، اور اس مسلمان پریشان تھے، یہ آتے ہوتے یہ کانٹا بدل جائے گا، وہ غالب آ جائیں گے، یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل فرمائی، حضرت صدیق کے حق پر میں ایک مشرک کے ساتھ شرط لگا دی، اس وقت شرط دونوں طرف سے شرط اس وقت جائز تھی، اب نہیں، حرام ہے، ایک طرف سے ہو سکتی ہے، دونوں طرف سے نہیں ہو سکتی، حرام ہے، جوا ہے، اس کو کہتے ہیں جوا حرام ہے۔ تو انہوں نے شرط لگا لی 10 اونٹ، اگر 3 سال میں غالب نہ آئے رومی تو میں 10 سے ہو جاؤں گا، اگر آ گئے تو تم دینا۔ نبی علیہ السلام سے بات کی جاتی ہے، وہ اللہ کے بندے، یہ بیزا 3 سال کا نام نہیں ہے، بیزا سے نہیں، بیزا کا نام ہے
اردو میں چاند جو لفظ بولتے ہیں اس کا نام ہے. تو چاند کا استعمال 3 سے 9 تک ہوتا ہے. تو اس طرح بیزر کا استعمال 3 سے 9 تک ہو گیا. تو نے 3 کی بات کرنی ہے، 9 تک کرتے ہیں. بہت تیسرے سال بھی اللہ تعالیٰ غالب ہوگا، الگ بات ہے، لیکن اس سے آگے نہیں جائے گا، 9 سے آگے نہیں جائے گا. تو اب اس سے کہو شرط کے اونٹ بڑھا دیتے ہیں، لیکن ادھر مدت بھی بڑھا دیتے ہیں. 9 سال کی مدت اور 100 10 کے بجائے 100 لینا ہوگا. تو چھٹے سال غالب آ گئے، اور وہی سال تھا بدر کے مسلمان بھی غالب آ گئے. تو بڑے خوش ہوئے. حضرت صدیق اکبر نے وہ 100 اونٹ وصول کیے ان سے، اور لیکن وہ جس سے شرط لگائی تھی وہ مر گیا تھا. اس کے بیٹوں سے وصول کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو صدقہ کر. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اولم یتفکروا فی انفسہم، سوچتے نہیں اپنے دل میں. یہ زمین آسمان کی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کیا ہے اظہار حق. اس کے حق کا لفظ عام طور پر حق کا معنی یا تو اتنی مضبوطی جس سے کہ اس میں کمزوری کوئی نہیں. تو جب کمزوری نہیں ہوتی تو بنانے والے کی قوت اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے. یا اظہار الحق، یعنی اللہ تعالیٰ حق یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے. کوئی شے نہیں. آپ دیکھیے زمین کس نے بنائی، آسمان سب کا اللہ نے بنائی. اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چیزیں بنا دی. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. اس کے حسب سامنے تم حاضر کیے جاؤ گے، حساب بھی دینا ہوگا. قیامت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے. قیامت قائم ہوگی تو اس دن لوگ ادھر تو مشرک کافر منافق مسلمان سب اکٹھے وہاں الگ کر دی جائے. ایمان والوں کو جنت کے باغیچوں میں خوبصورت اور سنوار کے داخل کیا جائے گا. جس طرح دولہے اور دلہن کو شادی کے موقع پر سب سے زیادہ سنوارا جاتا ہے، جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوار دیں گے، یہ سنورے ہوئے جائیں گے. پھر جنت میں جا کر پتہ نہیں اور سبحان اللہ اور خوبصورتیاں ہوں گی. سبحان اللہ. یحبرون، دیکھیے نا بڑھائے تھے ہوئے ہوں گے. اچھا جی، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، صبح بھی، شام بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، ظہر کو بھی. اللہ اکبر. حمد اسی کے لیے ہے، تسبیح اسی کے لیے ہے. زندہ وہی کرتا ہے، موت وہی دیتا ہے. اس کی ذرا قدرت کے ذرا نمونے دیکھ لو جو تمہارے اوپر نعمتیں دی. اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر بشر بن کے انسان بن کے لگے پھرتے ہو، کھیلتے ہنستے ہو، اور شادیاں شوٹیاں جو بڑھ پڑ رہے ہیں. یہ کس نے کیا؟ مٹی سے بنے ہوئے ہو. یہ اللہ کی قدرت. اللہ نے تمہارے سکون کے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائی. جتنا سکون بیوی سے ملتا ہے بشرطے کہ بنی ہوئی ہو، ورنہ جہنم ہوتی ہے. بنی ہوئی ہو، گھر میں بن ہو تو اتنا مزہ جو ہوتا ہے بیوی کے ساتھ رہنے کا، وہ ان سارے کاموں میں یہ نہیں کہ وہ ایک خاص کام ہے، وہ اس کا زندگی گزارنے کا یہ عجیب ایک طریقہ ہوتا ہے، محبت کا، پیار کا. سکون تمہیں حاصل ہوتا ہے. تھک ہار کے کام کر کر کے شام کو جب چور ہو کے آتا ہے تو بیوی آگے جی کہہ دے تو ساری بیماری ختم، ساری تھکاوٹ ختم. جب وہ کہتے کچھ اور تو پھر وہ پہلے بھی بیمار ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو سکون کے لیے بنائے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اگر ایک دوسرے کے حقوق پیدا کر پورے کرے پھر وہ سکون ہی ہوگا. یہ تب ہوگا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کرتے، پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی. آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے، تمہارے رنگ اللہ نے پیدا کیے، تمہاری بولیاں اللہ نے پیدا کی، تمہارے لیے نیند اللہ نے پیدا کی، دن روشن اللہ نے پیدا کیا.
بادل اللہ بناتا ہے، اس میں بارش اللہ ہی رکھی ہے، اس کے اندر چمک بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، موت اور حیات کا مالک بھی اللہ ہے، زمین آسمان بھی اسی کے حکم سے قائم بنایا بھی اس نے ہے اور ٹھہرایا بھی اسی نے ہے، اور یہ جس کے کارنامے وہ معبود برحق ہے۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا مرنے کے بعد زمین سے نکل کر فوراً پہنچو گے، اب کیوں نہیں مانتے؟ ابھی مان لو تو پیدا ہوگا۔ اس کی زمین افسی کا آسمان ہے، کل لہو قانت، اسی کے فرمان بردار ہیں۔ بہت سی چیزیں تو ہم کو کافر مشرک سب ہی مان رہے ہیں، سردی کس کو نہیں لگتی، گرمی کس کو نہیں لگتی، بیمار کون نہیں ہوتا، یہ چیزیں وہ کس کو نہیں لگتی، سب ہے۔ باقی کچھ اختیاری کام ہے، کوئی کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں مثال سے سمجھاتے ہیں، تمہارا جو غلام ہو اس کو تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں کبھی حصہ دار نہیں کرتے۔ کام کوئی کرتا ہے لیکن حصہ دار نہیں بناتے۔ حصہ دار تو اپنے بھائی کو بنانے کے لیے، اپنے باپ کو بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے بندے عارضی بار میں تم اپنے کسی عزیز کو ساتھی اور شریک نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ خالق المالک ہے، اپنی مخلوق کو کیسے شریک بنا سکتا ہے؟ عقل سے سوچتے نہیں ہے، ایسی پیاری بات اللہ تعالیٰ سے۔ حاکم وجل الدین حنیفہ، آپ اپنا رخ یکسو ہو کر دین کی طرف رکھیں، اور دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق دین کے احکام دیے گئے ہیں، فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ منیبین الیہ التقوی کی الصلاۃ، ایمان والے لوگ جو ہیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم بھی دے رہے ہیں تم ایسا کرو، لیکن شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ دینا۔ کچھ لوگ نے اپنے دین کو ٹکڑے کر کے بانٹ رکھا اور جماعتیں بن کے ہر ایک اپنی مذہب پر خوش ہے، دوسرے کو کفر کا فتوی لگا رہے، کہتے یہ غلط ہے۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو رب کو پکارتا ہے، جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو بھول جاتا ہے، اور بلکہ دوسروں کی طرح منسوخ کرتا ہے کہ یہ فائدہ مجھے فلاں جگہ سے ہو گیا۔ امن صلی اللہ علیہ سلطان فوائد، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ پھر ہم انسانوں کو جب رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اکڑ جاتا ہے، حالانکہ شکر کرنا چاہیے تھا، اور جب کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ بس اب اس مصیبت میں پھنسے کبھی نہیں نکلیں گے۔ مایوسی بھی کفر ہے، ایسا بھی نہیں۔ رزق وسیع اور کشادہ کرنے والا اللہ ہے۔ فآت ذی القربی، لیکن جو اللہ تمہیں دے دے اس میں حصے بھی نکالا کرو، اللہ نے تمہیں حصہ دی ہے، یہ مال تمہارے ہاتھ سے تو وہ کسی غریب رشتہ دار کو پہنچے، کسی مسکین کو پہنچے، کسی مسافر کو پہنچے، کسی طالب علم کو پہنچے، کسی مجاہد کو پہنچے، کسی ضرورت مند کو پہنچے، تو مال اللہ کا ہے، اللہ کے بندے کو دیا، عزت تمہیں ملے گی، وہ تمہارا مال بھی بڑھ جائے گا اور لوگ بھی سارے عزت کریں گے۔ کیوں ایسا نہیں کرتا؟ مال تمہارے پاس وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوتا، یہ ابھی تو کم ہوا ہے، لیکن فرمایا کم از کم 10 گنا بڑھا دیں گے۔ یہ نہیں کہ اوپر سے ہوگا، کوئی ادھر برکت پائے گی، ادھر برکت ہو جائے گی، آ جائے گی، لیکن یقین ہونا چاہیے تھا۔ پھر زکوٰۃ اور سود کے بارے میں فرمایا، اللہ کیسا موازنہ ہے، تم جو سود دیتے ہو مال بڑھانے کے لیے، سن لو، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کبھی بھی نہیں بڑھتا۔ اور پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو ہے مال سود سے کم ہوتا ہے، بلکہ یمحق اللہ مٹا دینا، مٹتا ہے۔ ہماری حکومتوں کو کیا بیماری یہ سمجھ گئی نہیں آتی، وہ جتنے خوش ہوتے ہیں ساری شرطیں مان کر سود لیتے ہیں،
اور سود میں سود در سود لیتے لیتے پورے ملک کے ہر فرد کو مقروض کر دیا. تو سود لینا کئی دفعہ ختم ہونے کی کوشش، بعد وہ ختم، پھر حکومت ہی نہیں مانتی اور گیا ہوگی. بس ان کی ساری شرطیں ہیں. چھپڑی والی پر بھی ٹیکس لگاؤ، چھوٹا سے سٹور والے پر بھی ٹیکس لگاؤ. کبھی سنا تھا چولہے، پہلے وہ ایوب خان کے زمانے میں چولہا ٹیکس بھی تھا. چولہا ٹیکس ایسے پورا کرکٹ ٹیکس بھی ہوگا. ایسے ایسے ٹیکس لگا کے غریبوں پر. وہ بڑے جو ہیں وہ ان کو ایسے طریقے آتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے انہوں ٹیکس دیتے ہیں. کچھ اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح کر دیں دنیا میں کوئی غریب ہی نہ رہے. صرف زکوٰۃ کا نظام، بس کسی سے کوئی ٹیکس نہ وصول کرے. اور فرمایا کہ تم زکوٰۃ دیتے ہو نا، وما آتیتم من زکوٰۃ تريدون فأولئک هم المضعفون. زکوٰۃ دینا شروع کریں، دیکھیے پھر مال بڑھتا ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ صاحب آج زکوٰۃ دی سویرے مال کو دیکھ رہے گننے لگے کتنا بڑا ہے. وہ بڑھنے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں. تو مال بڑھے گا ضرور. اللہ کی بات پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ خالق اللہ الذی، کون ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، جو تمہیں موت دے گا، تمہیں زندہ کرے گا. کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسے کاموں میں سے ایک بھی نہیں کر سکتا اور اس کو تم مانتے بھی ہو. یہ جو دنیا میں بر و بحر میں فساد آتے ہیں، اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس. یہ فساد بر و بحر میں جو ہوتے ہیں لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ برائیاں کرتے ہیں، اس کی نحوست سے پریشانیاں آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا ان کی بے حیائی اور برائیوں پر عذاب آنا چاہیے تھا اتنا نہیں دیتے. ہم صرف نمونے کے طور پر دیتے ہیں تاکہ یہ باز آ جائیں اور بس، ورنہ یہ ختم ہو جائے، ایک بھی نہ بچے، ختم ہو جائے. فاقی وجہ غلطین کہیں یہ سارے آگے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتے ہیں، اس سے پہلے ہوائیں خوشخبری کے لیے دیتے ہیں، نصرت کا وعدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسول بھیجتے ہیں قوم کی طرف اور وہ دلائل اپنے دیتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں نا پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں ان کو سزا دیتے ہیں. دو لفظ ہیں، فانتقمنا من الذین اجرموا، ہم مجرموں سے تو انتقام لیتے ہیں. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد ہمارے ذمہ ہے. ایسے اللہ کے وعدے ہیں. ادھر آتا ہی کوئی نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ سننا ہے، اور نہ ادھر آنا ہے. دنیا کی ساری کتابیں ادھر ادھر پڑھیں گے. قرآن پڑھیں سمجھیں، کسی جاننے والے سے سنیں سمجھیں تو کوئی بات سمجھ بھی آئے. کچھ لوگ ایسے ہی کہتے نہیں کہیں سننا نہیں، ہم آپ جا کے پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھتا ہی رہے گا ساری زندگی بدلے گا تھوڑا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف. آپ کی پیدائش کو دیکھو، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، اس کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری آتی ہے. بچہ کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہو گیا، قوت آ گئی، پھر بڑھاپا آ گیا، اس میں پھر کمزوری آ گئی. اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے. قیامت قائم ہوگی تو لوگ قسمیں اٹھا کر کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے. اتنی عمریں گزار گئی. یہ بات ما لبثوا غیر ساعۃ، گھنٹے کو کہتے ہیں تو گھنٹے سے مراد یہاں گھڑی کہتے ہیں تھوڑی سی ایک محاورے کی وہ لفظ مراد ہے، یعنی ایک تھوڑا سا ٹائم. ہاں اتنا سے وقال الذی اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم. ایمان والے کہیں گے اوے کی کہہ رہے ہو، تم تو وہاں ایک مدت تک ٹھہرے تھے، پھر قبر میں گئے وہاں بھی ٹھہرے تھے، وہ مدتیں ساری گزر گئی. اب یوم البعث ہے، دوبارہ زندہ ہو گیا. آگے بڑی اور وہ پہلی چیزیں ہر ایک کو کچھ بھی نہیں نظر آئیں گی. آگے دیکھو نا، ماں کے پیٹ کی زندگی 9 مہینے کی عام طور پر ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی بڑی ہے. پھر اس کے مقابلے میں خواہ کتنی بڑی ہو
قبر کی زندگی اس سے بڑی ہو تو علیہ السلام کی قبر میں لوگ بیٹھے. پھر اس سے آگے محشر کی زندگی بڑی ہے. پھر اس سے آگے جنت اور دوزخ کی دائمی زندگی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوگی، انتقال بھی کہیں نہیں ہوگا، وہیں رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں مثالیں دے دے کے تم سمجھاتے ہیں لیکن تم سمجھ میں آتے نہیں ہو. بس میرے محبوب فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ولا استخفن، جو ان قیامت کو نہیں مانتے آپ کو جو ہے مطلب ہلکا نہ بنائیں. جس کو ہم نے بالکل بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ آدمی ایک آدمی پچھلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. میں کوئی ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہلکا نہ بنائے، آپ بھاری رہے. ان کی وجہ سے کوئی جو ہے آپ کے اندر کوئی اور تبدیلی نہیں آنی چاہیے. الف لام میم تلک آیات الکتاب، سورت لقمان ہے. لقمان ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی بات بھی آئے گی اس واسطے سنیں. پہلے قرآن پاک کی طرف ترغیب ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں قرآن کے مقابلے میں ناول خرید کے لوگوں کو قرآن کے مقابلے میں اکٹھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب مہین دے گا. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ایسے کرتے ہیں وہ ان نے سنی نہیں ہے کہ قرآن میں کاغذ پڑے ہوئے ہیں اور جناب ڈھکن لگے ہوئے جس کا بوتل بدلے ہوتے ہیں. ایمان والے لوگوں کو جنت نہیں ملے گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ہی نے بغیر ستون کے آسمان پیدا کر کے کھڑا کر دیا، اللہ ہی نے زمین بچھائی ہے، اللہ نے زمین پر پہاڑ رکھے ہیں اور اللہ نے جانور پیدا کر کے زمین پر پھیلا کر زمین کو رونق والا کر دیا ہے. بارش بھی اللہ ہی برساتا ہے اور انگوریاں پودے بھی اللہ ہی اگاتا ہے. ھذا خلق اللہ فارونی آئے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی مخلوق کا بھی نام لے لیا، یہ میری ہے. اگر تم کسی اور کو معبود سمجھتے ہو تو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا. کیسا انداز ہے. ماذا خلق الذین من دونہ بلکہ ظالم کا کہ جواب کیا دے گی گمراہی میں. حضرت لقمان کو ہم نے حکمت دی، انہوں نے پھر کہا اللہ کا شکر ادا کرو. جو شکر کرتا ہے تو فائدہ اپنا کرتا ہے. لقمان علیہ السلام نے یا ان کی بات پکے نبی تھے یا ولی تھے، بہرحال اس کے اندر کوئی اتفاق نہیں. بہرحال حضور کو نیک و دانا اور سمجھدار تھے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو واعظ کیے نا، کتابیں ملتی ہیں حضرت لقمان کی نصیحت جو بیٹے کو کی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ قرآن میں بھی بھیج دی. وہ اتنی اچھی تھی کیونکہ اپنی جنس کی کوئی بات کرے تو زیادہ بندہ اس کو لیتا ہے. اس واسطے اللہ باتیں تو اللہ ہی کی ہیں لیکن لقمان کے واسطے سے کہ تم اپنے بندے اپنے ہم جنس کی بات مان جاؤ تو پھر بھی ٹھیک ہے. بیٹے سے کہا بیٹا شرک نہ کرنا. پہلی بات ہے شرک نہ کرنا. شرک ہی تو ظلم عظیم ہے. اس واسطے تم سارے کوئی بھی شرک نہ کرے. اپنے بچوں کو، بیوی کو، ساتھیوں کو سب کو سمجھا دے شرک نہ کرو. لیکن شرک اور توحید تمہاری اپنی بنائی ہوئی نہ ہو. شرک جس کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے شرک بتایا وہ ہوگا. توحید بھی وہ ہوگی. کرو جو مرضی ہے تو اس کو توحید کا نام لو، بہت کرو. شرک ہی غلط بات ہے. اس کے بعد آگے ان کی نصیحتیں آئیں گی. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خود حکم دیا. ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. اس کے والدین اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بجنتے ہیں، اس کو جناب پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بہت کچھ. تو پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں. یہ لقمان کی طرف اس واسطے منسوب نہیں کیا کوئی یہ نہ سمجھے بیٹا یہ نہ سمجھے اپنے لیے عمل. ورنہ تو وہ بھی کہتے ہیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے. وہ تو اللہ نے والدین کی خدمت کے بارے میں الگ درمیان میں بات کر کے پھر لقمان علیہ السلام کی بات شروع کی. دوسری بات یہ فرمائی یا بنی انھا ان تک مثقال حبہ، بیٹا
تم جو بھی عمل کرو نا، اگرچہ رائی کے دانے میں نیک عمل ہو یا برا، تم پہاڑوں میں جا کر، چٹانوں میں چھپ کر کرو، یا آسمانوں میں جا کر، یا زمین کی کسی پستیوں میں جا کر، کہیں نہ دیکھے، قیامت کے دن وہی عمل اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لائے گا۔ اللہ ایسی بات یہ نہ سمجھو وہ کہہ دیا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کو نہ پتہ ہو، لیکن اللہ کو پتہ ہے، یہ کیا بتایا جائے گا، ہاں یہ تمہیں کیا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، کوئی توبہ کر دے تو مٹا دیں گے، نہیں لائیں گے۔ اسی طرح نیکیوں میں ختم کریں وہ بھی نہیں آئے۔ بعض دفعہ نیکی کی ہے اچھی، لیکن اس کے اندر اس نے ریاکاری کی یا کچھ اور کر دیا، جس کل میں کفر کہہ دیا، وہ نیکی بھی ختم ہو جائے، وہ تو ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن ویسے اگر وہ باقی ہے تو قیامت کے دن جہاں کہیں بھی اس نے کیا سامنے آئے گی۔ اس واسطے جہاں بھی تم کوئی بھی عمل کرو، ذرا دیکھ کر کرنا، یہ شرعی اصول کے مطابق ہے یا غلط ہے۔ تیسری بات یہ کہ نماز قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا، اور تکلیفیں آئیں گی صبر کرنا۔ ہمارے استاد مولانا فضل اللہ صاحب واقعہ سنا دیتے ہیں، بغداد میں ایک لوگ حسن بزرگ تھے، وہ سیر کرتے شام کو دریا کے کنارے تھے، وہ ایک دن وہ سیر کر رہے تھے، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، کشتی آ گئی، اس کے اندر شراب کے مٹکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بادشاہ کے لیے شراب آ رہا ہے۔ ہاں بادشاہ کے لیے شراب، اس کشتی میں بوڑ جو کی ماری جائے تو توڑی گئے، توڑ کسی سے ڈری 9 توڑے 10واں مٹکا چھوڑ دیا۔ اطلاع ہو گئی بادشاہ، اور اب پکڑا یہ کون ہوتا ہے ایسا، لایا گیا، یہ کس نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے میں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے ختم کر دو۔ میرے ہاتھ میں طاقت تھی، کسی دن کوئی میرے مقابلے میں نہیں آیا، میں نے اس طاقت کو استعمال کر کے ختم کر دیا اس کو۔ اچھا پھر ہم ابھی سزا دیتے ہیں، لیکن یہ تو بتا ایک کیوں چھوڑا ہے؟ 9 توڑے ایک کیوں چھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس کی وجہ ہے، جب میں نے 9 توڑے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے، جس وقت 10واں توڑنے لگا تھا میرے ذہن میں آ گیا کہ آج تو نور حسن تیرے بغداد میں چرچے ہوں گے کہ اس نے بادشاہ کے مٹکے توڑ دیے۔ جب یہ ریا میرے ذہن میں آئی میں نے چھوڑ دیا، نہیں توڑا۔ اچھا اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ اچھا یہ اللہ کے سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا جس سزا کے لیے میں اسی وقت ہی تیار تھا جس نے مجھے حکم دیا تھا نا کہ یہ نیکی کرنی ہے، برائی کو روکنا ہے، اسی نے یہ بھی کہا تھا، کہا ہے بلکہ کہ صبر بھی کرنا، تکلیف بھی آئے گی۔ یہی آیت کو حوالہ دیا، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، تکلیف پہ صبر بھی کرنا ہے۔ میں تو صبر کرتا، جو سزا بنتی ہے دے دو۔ اس نے اللہ نے اس کا دل ذہن پھیر دیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا سارے کام اللہ کے لیے کرتے ہو؟ جی ہاں۔ تو فرمایا چلو بجائے سزا کہ ہم آپ کو اپنے ملک کا محتسب اعلیٰ جو ہے بنا دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا جب بات کرے نا منہ سے لوگوں سے، منہ مروڑ کر ادھر نہ کرنا، پوری طرح متوجہ کر تاکہ وہ محبت کا سان منہ ٹیڑھا کر کے نہیں کرنا، یہ بات ادھر کر رہا ہے منہ ادھر کر رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہو؟ اس کی طرح متوجہ اور زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور اپنی چال میں اعتدال رکھنا، نہ بھاگ پڑنا نہ بیماروں کی طرح کرنا، اعتدال وقار کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ یہ کتنی پیاری پیاری بات ہے۔ فرمایا اونچی آواز سے بولنا، گرجنا، ساری مسجد کو کہ ہمارے نمازی ایسے بولتے ہیں، نمازی بھی پریشان ہو جاتا ہے، وہ ان پرواہ نہیں کرتے کہ میں کدھر بیٹھا، اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں اور شور طبقہ کرتے ہیں اور جناب
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ وہ بڑی اونچی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے، تو شور باقی کیا کر رہا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ نصیحتیں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں تم بھی سن لو، یہ تمہارے لیے بھی ہماری طرف سے حکم ہے اور واسطہ لقمان کا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کیے، سارے دلائل جو آپ کیسے چھوڑیں کسی، جو آدمی اپنا اللہ کے سامنے رخ کر لے اور موحد بھی ہو، اس نے عروۂ وثقیٰ ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا، مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ اب یہ چھوڑ سکتا ہے لیکن مضبوط کڑا ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ قرآن اور حدیث، یہ اسلام، یہ مضبوط کڑا ہے۔ والا انسان کا مجھ سے پوچھے تھے کوئی زمین آسمان کس نے پیدا؟ اللہ نے پیدا۔ اچھا اتنی بات تو مانتے ہو، اللہ کی کلمات اتنے زیادہ ہیں، اگر دنیا کے پورے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور ملے جائیں تو یہ سیاہی اور کلمے ختم ہو سکتی ہیں۔ لکھنے والوں کی تو بات ہی نہیں، جو لکھے لکھی انسان کو تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور جب کہتا ہے باخل کو تمہارا پیدا کرنا، سب کو ختم کرنا، اٹھانا نفس واحد کی طرح ہے۔ رات دن کو اللہ نے پیدا کیا، وہ لے آتا ہے، لے جاتا ہے، بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے۔ علم ترون الفلک تجری، آپ دیکھتے نہیں کشتی دریا میں چلتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تم سامان رکھ کر دریا کے اوپر ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو۔ جب موج میں پھنستے ہو تو پھر اللہ کو پکارتے ہو، جب نجات ملتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ تو اعتدال کے رہتے ہیں اور کچھ جو ہیں اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے اور الٹے کفور بنتے ہیں، ناشکرہ بنتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس میں باپ اولاد کے اور اولاد والدین کے کام نہیں آئے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہو۔ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور ایک دنیا سے علاوہ ایک اور دھوکے باز ہے شیطان، وہ بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ قیامت آنے والی ہے، اس کا صحیح علم اللہ کو پتہ ہے، بارش آتی رہتی ہے لیکن اس کا صحیح علم اللہ کو پتہ ہے، پیٹوں میں بچے ہوتے ہیں ان کا صحیح علم اللہ کو پتہ ہے، کل تم زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے اس کا اللہ کو پتہ ہے، کل کیا کرو گے، کیا کماؤ گے، کیا کرو گے اس کا بھی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ کی کتاب ایسی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ ہی نے زمین آسمان پیدا کیا، اللہ ہی نے تمام کاموں کو تدبیر کے ساتھ چلایا ہے، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ساری چیزوں کو پیدا کیا، لیکن بہترین چیز انسان کو اچھا کر کے پیدا کیا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی سے رکھی، جب یہ بن جاتا ہے تو پھر عزیز بن جاتا ہے۔ حقیر کے بعد عزیز بھی اللہ ہی بناتے ہیں، عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجرموں کا آپ دیکھیں نا، آپ تو اٹھتے پھرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے سر نیچے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا ہے، مہربانی فرمائے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، اب نیک کام کریں گے، پھر ہم اگر نافرمانی کریں گے پھر فرمائے وہ بات ختم ہو گئی، اب وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ فذوقوا بما نسیتم، اب چکو جو کہ تم جس کو بھلا چکے تھے، آج وہ سامنے آ چکا ہے، ہمیشہ کا عذاب تمہیں ملے گا۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی ذرا صفات سنیں، وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ان کے پہلو رات کو بستر سے جدا ہوتے ہیں، کس واسطے؟ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، یا فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اس کو نیند نہیں آتی اللہ کے خوف سے اور طمع سے، سوتے ہیں تو پاسے بدلتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیا ابو یا فلاں کیا ہے، کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، مجھے میدان محشر میں یاد آ رہا ہے، کیا کروں گا؟ ہاں۔ اور دوسرا ابھی دنیا میں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ دنیا میں
بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی شکلیں بھی بدل جایا کرتی ہیں، جس طرح کی ہوتی ہوگی بدلی، تو کہیں ہماری شکل نہ بدلی جائے، ان کو تو وہ خوف ہوتا ہے، یہ ہے لوگ نیک لوگ۔ اللہ اکبر، کوئی آدمی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی ہے۔ ایمان والا اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والے جنت میں جائیں گے، ان کو مہمانی ملے گی جنت، فاسق لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہے، نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو دھکا دے کر واپس کر دیا جائے گا، کہا جائے گا بس چکھو اپنے اعمال اور عقائد کا بدلہ، اور فرمایا صرف ہم وہی نہیں دیں گے، بعض دفعہ دنیا میں بھی قریب قریبی عذاب اس واسطے دے دیتے ہیں تاکہ کہیں سدھر جائے۔ اس سے بڑا ظالم ہی کون ہے جس کو اللہ کی آیتوں کی ساتھ نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر کے چل جائے۔ ہم اس سے بدلہ لیں گے، فکر نہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب کی شک، اور جو انہوں نے عمل کیا وہ امام بن گئے دنیا کے۔ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، تم بھی انہی بستیوں میں رہتے ہو، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ تمہارے اوپر بھی ہلاکت آ جائے۔ اللہ ہی ہم ہی بارش برساتے ہیں اور آبادیاں تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کب فیصلے کا دن آئے گا۔ فرمایا جس دن آئے گا تمہیں نفع نہیں ہوگا، تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی، انتظار کرو، وہ دن آئے گا اور ہم بھی انتظار میں ہیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، سورہ احزاب ہے، اس کے اندر بڑے آداب ہیں۔ سب سے پہلے 3 حکم ہیں، تقوی اختیار کرو 1 ہے، وحی کی اتباع کرو 2 ہے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کرو 3۔ یہ 3 کام اللہ نے فرمایا کرو، اور 3 خرابیوں کا کی نفی کی۔ لوگ کہتے تھے جو ذرا بہادر کہتے ہیں اس کے سینے میں 2 دل ہیں، اور بعض اپنی بیویوں سے اظہار کرتے اور ماں اس کو کہہ دیتے، اور بعض یہ کہتے کہ کسی کا بیٹا لے کر اس کو اپنا بیٹا، یہ بالغ جس کو کہتے ہیں، اپنے نام کی طرف منسوخ کر دیتے۔ فرمایا تینوں غلط ہیں، کسی سینے میں ہم نے 2 دل نہیں بنائے، کمزور اور قوت والا ہونا تو الگ بات ہے، لیکن 2 نہیں ہوں گے، دل ایک ہی ہوگا۔ اور بیوی کبھی ماں نہیں بنتی، ماں وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے۔ اور تیسرا، کسی کا بیٹا تمہارا بیٹا تھوڑا ہو سکتا ہے، وہ جس کا ہے اس کی طرف نسبت کرو۔ ان کا نام پہلے نبی علیہ السلام نے زید ابن محمد رکھ دیا تھا، اس کا اللہ نے یہ جب ہے تو تاریخ پھر زید ابن حارثہ اپنے اصل باپ کی طرف نسبت کرو گے، اور اسی رسم کو توڑنے کے لیے یہ احکام کافی اس صورت کے اندر دیے گئے ہیں۔ اللہ ازواج مطہرات کو الگ، نبی علیہ السلام کو الگ، صحابہ کرام و عوام کو الگ الگ احکام دیے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، ہاں ایک رعایت اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ تم ایک مدت سے کسی بچے کو پال کے اپنی طرف نسبت کر رہے تھے، تو اب وہ حکم بدلا ہے، تو غلطی سے تمہارے منہ پر آ جائے تو کوئی بات نہیں، ہم نہیں پکڑ رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا۔ اگر تمہیں ان کے باپ یاد ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کس کا بیٹا اس کا کیا ہے، تو پھر تم اپنا بھائی بلا کر بولو نام لو، بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ نبی مومنوں کے ساتھ ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ شفیق ہیں، اللہ اکبر۔ اور نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، عزت احترام کے لحاظ سے، جنہیں ماں کی احترام کرتے ہیں اس سے بڑھ کے احترام کرنا چاہیے۔ اللہ باقی میراث کی راز نہیں دینا، تو نبی چلو مائیں ماں کو میراث نہیں ملے گا، اب آپ کو میراث ملے گا، وہ نہیں، وہ اپنا تم اپنے رشتے دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عوام سے وعدے لیے ہیں، مثال فرمایا ہم نے نبیوں سے بھی لیے، ان میں سے ہے محمد صلی آپ بھی ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے ہیں، ان سے بھی لیے بڑے۔ یہ ان 5 نبیوں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ 5 ایک جگہ دوسری جگہ بھی آئے ہیں، یہ نام اکٹھے اور یہاں بھی آئے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت نبی ہیں، بڑی عزت والے ہیں، شان والے ہیں، سارے نبی کو غزوہ احزاب کے بارے میں فرمایا کہ یاد کرو ایک نعمت کو جب سارے مشرک مل کر پورے آپس میں دشمن تھے، تو تب بھی انہیں اتفاق کر کے مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔
اور وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ والوں کو ختم کرنے آئے تھے. ہم نے تمہاری مدد کی, وہ کچھ نہیں کر سکے. خندق کھودی گئی, وہ پار ہی نہیں کر سکے. پھر بھی اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا کا لشکر بھیجا, ان کو اڑا کے لے گئی. اور وہ اور کوئی لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ ہی نہیں رہے. باقی تمہارے اپنے جو تھے منافق, وہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ وہ تو منافق تھے جو پکے مسلمان بھی تھے. حالات کو دیکھ کر ان کے دل گلے کو آ رہے تھے. یہ مشکلات ہے, یہ خود ہی چڑھ کے آگے چھوٹی بستی پر کم از کم 12,000 کا ایک لشکر چکار ہے, اور ایک چھوٹی سی بستی ہے, وہاں کے بندے 12,000 نہیں ہیں, تو فوجی تھوڑی ہو. ہاں تو ان پہ آ کر آپ دیکھیں تو صحیح, بندہ کیا ہوشیار ٹھکانے آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا زاغت الابصار و بلغت, تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی اور تمہارے دل گلے کو آ چکے تھے, اور تم مختلف کے رہتے یاد ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور اس وقت مومنوں کو جھنجھوڑا گیا, ایک بہت بڑا امتحان تھا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, یہ تو اپنی جگہ تھا. پھر اپنوں کی ریشہ دمانیوں کے بعد منافق کہہ رہے تھے جن کی دیواروں نے اللہ کا دھوکہ ہے, یا اب سب کر جائے گی, اللہ تعالیٰ کا ہماری مدد کرتا ہے. اور آپ سے اجازت لے لے کر بھاگ رہے تھے تاکہ اس میدان میں ہوں گے ہی نہ. کوئی کہتا میرا گھر اکیلا ہے, کوئی کچھ بہانہ بناتا, تو میں سب بہانے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے بہانے بنا لیں, اصل نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ نہیں ہے. اگر وہ دشمنوں کا لشکر آ جائے اور ان کو کہو مسلمانوں کے خلاف تم لڑو, تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ لوگ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے, تو بہانے نہیں ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا, وہ ذرا بھی نہیں ٹھہریں. اللہ تو فرمایا تم جو یہاں سے میدان سے بھاگ کے جا رہے ہو, تو موت سے تم بھاگ کے جا نہیں سکتے. جس نے مرنا ہے وہ اس نے مرنا ہے, جس نے قتل ہونا ہے اس نے قتل ہونا ہی ہے. قد یعلم اللہ المعوقین, ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو دونوں لوگوں کو رکاوٹ ڈال رہے ہیں, بجائے اس کی ترغیب دے کے آؤ الٹا ان کو روکتے ہیں. اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ادھر آؤ, ادھر نہ جاؤ, وہاں تو بڑی سخت لڑائی ہے. اور بخیل ہیں, جب خوف ہوتا ہے تو ان کی نظریں آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح کے متمر رہا ہو تو آنکھیں پتھرائی بڑی ہوتی ہیں. اور جب خوف چل جاتا ہے تو پھر تمہارے پاس زبانیں تیز کر کے آ جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں بھی کوئی غنیمت کا حصہ ملے اور ہمارا بھی نام مجاہدین میں آئے. پہلی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس زمانے میں تھے, نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو آج بھی ہو سکتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اللہ کے رسول میں تمہاری بہترین نمونہ ہے. جیسے انہیں آپ کی زندگی ہے, آپ اسی کے پیچھے چلیں تو آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہوگی. فرمایا کچھ لوگ مومن ایسے ہیں, اور آپ نے دیکھا بھی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا, منافقوں کی وہ بات تھی جو اللہ نے دھوکہ دیا ہے. مومنوں کی بات اللہ سنا رہے ہیں. مومن کیا کہتے تھے اس موقع پر بھی, حالات دونوں کے سامنے ایک جیسے ہیں, کہتے ہیں هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا یہ پورا کریں گے, تو اللہ نے سچ کہا ہے. وہ شکست کھائیں گے ہم انشاءاللہ, غالب رہیں گے اللہ کی مدد. ان کو کوئی پریشانی یہ ہے, ایمان یہ کہتا ہے. فرمایا ان مومنوں میں سے کچھ لوگوں نے سچ کر دکھایا, شہید ہو گئے, کچھ کی اپنی حاجت باقی ہے, وہ ہم کسی اور غزوے میں پوری کر دیں گے. اللہ اکبر, کیا کی شان اللہ تعالیٰ ہے. اور فرد اللہ الذین کفروا بغیظ, وہ غصے سے آئے تھے مدینہ کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے, اپنے غصے کے ساتھ واپس چلے گئے. ایک کامیابی بھی ان کو نہیں ہوئی, کسی ایک کو قتل نہیں کر سکے, کچھ بھی نہیں کر سکے, قید نہیں کر سکے. ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفى اللہ المؤمنین القتال, مومنوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ذمہ داری اٹھا لی تھی. سبحان اللہ, بے شک اللہ کبھی ہے. وانصر الذین باؤ, پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا وہ اپنے بڑے قلعے والے تھے, یہ کہتے تھے ہمیں تو چھیڑ کوئی نہیں سکتا. پھر ہم نے ان کو کیسے نکالا, کچھ قتل ہو گئے اور کچھ ملک بدر ہو گئے, کچھ بھی نہیں بچا ان کا. اور آنے والے مسلمانوں ذرا ان واقعات کو دیکھ لیا کرو.
ڈرتے پھرتے ہو یہ کھا جائے گا وہ کھایا جائے گا. افغانستان کو کھا گئے تھے. آپ کتنے پتہ نہیں مہینے ہو گئے ہیں جب باہر لوگ اتنی بمباری کر رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا ملک مقابلے میں کھڑا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد ہے. لوگ کچھ کہتے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ مدد کے اللہ کی مدد کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاور سکمر زحمت یا رحم. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے ملک کا ان کے شہروں کا بھی مالک بنا دیا. اور مالک اور کئی زمینیں اور بھی دیں گے جب ابھی تمہارے خیال میں نہیں تھی وہاں بھی تمہارے جھنڈے لہرائے بعد میں. یا نبی کل اسوا اچھی کا یہاں سے انشاءاللہ بس پتہ ہی پورا ہی ہو گیا 21واں پورا میں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بس دل کرتا ہے بیان کر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل میں بٹھا دے. قرآن پاک کا یقین ہمیں نصیب فرما دے. اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہماری یا اللہ یہی جرأت جو صحابہ کرام کو دی تھی یا اللہ وہ ہمیں بھی دے دے. ہم اس وقت بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہر طرف سے مار کھانے ہماری کمزوریاں ایمانی کمزوریاں. اگر ایمان میں آج بھی طاقت آ جائے تو ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم.